اس کا ریشو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے نوجوان، ان کی عمر 20 سے 30 کے درمیان ہوگی، ایسے ہی ہے؟ اچھا، آپ کا جو کریئر ہے، آپ کا جو مستقبل ہے، یعنی جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے اور جس میں اہم جز جو ہے وہ آپ کی نوکری یا کاروبار ہے، کیا ہے جی؟ نوکری یا کاروبار۔ اچھا، نوکری یا کاروبار آپ کو بر وقت سیٹ کرنا ہے۔ نوکری یا کاروبار آپ کا کس کے ساتھ پھر جڑتا ہے؟ شادی کے ساتھ۔ اور جو شادی کا امن ہے یہ کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ آمدن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اچھا، آمدن آپ کی نہیں ہے تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے۔ پہلی اس کی ضرورت کیا ہے؟ خوراک۔ دوسری اس کی ضرورت کیا ہے؟ رہائش۔ تیسری اس کی ضرورت کیا ہے؟ لباس۔ چوتھی اس کی ضرورت کیا ہے؟ غمی اور خوشی، یعنی شادی بیاہ اور فوتگی، پیدائش، سالگرہ، کوئی عید اور شبرات، کوئی قومی ڈیز جن کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر کیا خرچ ہوتا ہے؟ آمدن۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہاں تک نوبت آئے گی۔ کہاں تک؟ یہاں تک۔ یہ کیا ہے؟ طلاق۔ تو ہمارے ہاں بریڈ ونر کون ہے؟ ہمارے ہاں کمائی کرنے والا کون ہے؟ مرد۔ گھر کے اندر انکم کے حوالے سے جو کردار ہوتا ہے وہ زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا۔ آپ میری بات نہیں سن رہے، لگتا ہے آپ کو شادی والے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی روزگار حاصل کر لیتے ہیں نوکری یا کاروبار کے ذریعے، تو آپ کی شادی کا کچھ فیصد حصہ، 50% حصہ سمجھے آپ کا کامیاب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ ساری جو ضرورتیں ہیں، میں نے بولا خوراک، رہائش، لباس اور غمی اور خوشی، یہ جو ہیں یہ ساری جسمانی ضرورتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اچھا، پہلے آپ یہ جسمانی ضرورتیں پوری کریں گے، پھر آپ ان کی جذباتی ضرورتیں پوری کریں گے۔ کیا؟ اس کا بڑا ملدخل ہے۔ جذباتی ضرورت کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایموشنل نیڈز۔ کیا بولتے ہیں؟ اچھا، یہ کیا ہوتی ہیں؟ اگر گھر کے اندر بیوی اور بچے بیمار ہیں تو ان کو پوچھ لیں، ان کو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے تو اسے ہمدردی کریں، پیار کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو ہمت دیں، اس کو تسلی دیں۔ اچھا، کوئی کسی سبجیکٹ میں، کسی کام میں کمزور ہے تو اس کو طاقت دیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہم یہ جب یہ چیزیں دے دیتے ہیں نا، یہ والی چیزیں آمدن کے ذریعے ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں، تو ہم وقت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وقت جو ہے، ہم اگر اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں دیتے تو ان کو صرف پیسے نہیں چاہیے، پیسے چاہیے لیکن صرف پیسے نہیں چاہیے، ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہے لیکن آپ کا وقت بھی انہیں چاہیے۔ ہم جب وقت نہیں دیتے، ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، جیسے سالگرہ آئی تو بچوں کی سالگرہ نہیں منائی، اس کے لیے بھی آمدن چاہیے۔ اچھا، بیوی کی سالگرہ آئی، ہم نے اس کو وش نہیں کیا۔ اگر اس کو مائکے جانا ہے کوئی، ہم اس کو گفٹ نہیں دیتے۔ تو یہ ساری ایموشنل نیڈز ہیں۔ کیا ہیں؟ تو اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے دکھ میں ہے، اپنے کسی خاص رشتہ دار بہن بھائی کی وجہ سے دکھ میں ہے، تو ہم اس کو تسلی نہیں دیتے، ہم اس کے دکھ میں شریک نہیں ہوتے۔ تو جب یہ والے معاملات ہم نہیں کرتے، یعنی ان کے رشتہ داروں میں کوئی معاملہ ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں خیر ہے، ایک دن کافی ہے، آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ تو جب ہمارے اپنے رشتہ داروں میں معاملہ ہے تو ہم بولتے ہیں ہاں ادھر 3 دن رکو، 4 دن رکو۔ تو ہم ایموشنلی ان کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کرتے جس طرح ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی پھر ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟
تو بہت سارے لوگ گھر کے امن کو آمدن کے ساتھ جوڑتے ہیں. کچھ گھروں میں آمدن کا مسئلہ ہے اور کچھ گھروں میں ایموشنل نیڈز کا مسئلہ ہے. وہ اپنی بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دیتے, ان کی خواہشات کا اپنی آمدن کے حساب سے دھیان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ان کو باہر لے کر نہیں جاتے بچوں کو, کسی پارک میں, کسی پلے گراؤنڈ میں, یا گھر میں بیٹھ کر مل کر کوئی گیم کھیل لیں. اچھا, اگر بیوی بیٹھی ہوئی ہے تو کھانے میں اس کا ہاتھ بٹا دیں, کپڑے دھونے میں اس کا ہاتھ بٹا دیں. یہ کیا ہے؟ ایک طرح کی مدد ہے. تو ہماری نا مردانگی کے اوپر حرف آتا ہے, ہماری مردانگی کا حرج ہوتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا یار میں کپڑے تار کے اوپر ڈالوں گا, کچن میں میں سبزی کاٹ کے اس کو دوں گا, میں تو مرد ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں آپ ان کے جذبات کا, احساسات کا خیال رکھ رہے ہیں. اس سے آپ کی جو میرڈ لائف ہے, جو شادی شدہ زندگی ہے, یہ کامیاب ہوتی ہے. اگر آپ مذہبی اقدار روایات کو دیکھیں, نبیوں اور پیغمبروں کو دیکھیں, تو ان کی بھی زندگی ایسی تھی. وہ کیا مرد نہیں تھے؟ وہ بھی ہماری طرح مرد تھے. ہم تو ان کی خاک, ان کی جوتی کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں. تو ہم جب خود کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہم تو مرد ہیں. ہم جو احساسات ہیں, جو جذبات ہیں, ہم تو ان کا دھیان ہی نہیں رکھتے. بات کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ یہ بات سننے والے کے دل پر کتنا اثر رکھے گی, کتنا دماغ کے اوپر اثر کرے گی. تو ہم جو ہیں وہ پھر شادی شدہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. پہلا کام کریں, بر وقت نوکری اور کاروبار کریں, اور جیسے آپ کی شادی ہوتی ہے تو پھر آمدن کو بھی بڑھائیں, اور یہ جو احساسات اور جذبات ہیں, اپنے گھرانے کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھیں. خود اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں. جب آپ کے پیرنٹس آپ کو وقت نہیں دیتے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے؟ تو جب آپ پیرنٹس بنیں گے تو آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو ان کو اچھا لگے گا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بر وقت نوکری حاصل کرنی چاہیے, بر وقت یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ آپ اپنی فیملی کے احساسات اور جذبات کا دھیان رکھ سکیں.